يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم مفعول ہو گیا، کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا رب ہی ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ربکم انا کا اسم ہے، یعنی اگر انا نہ ہوتا تو یہ مبتدا کی حیثیت سے یوں کا جملہ شروع ہوتا ربکم اللہ الذی خلق السماوات. تو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض. اللہ اسم موصول ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. الذی جس نے خلق پیدا فرمایا، السماوات والارض یہ دونوں حالت نصب میں ہیں اور مفعول ہیں خلقہ کا. جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. استوا یستوی سین واو یا کے مادے سے باب افتعال کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر وہ متمکن ہوا علی العرش عرش پر. عرش عام طور پر تخت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تخت کیا ہے، کیسا ہے، یہ استعارہ ہے یا واقعتاً اس کا کوئی عرش ہے، یہ آیات مشتبہات میں سے ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی عرش ہے،
لیکن اس کی فارم کو ہم نہیں جان سکتے کہ وہ فارم کیسی ہے. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے یعنی اڑاتا ہے رات کو دن پر. یغشی کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور یہ دو مفعول ہیں اس کے، رات اور دن. اللیل والنہار یطلبہ حثیثا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے دوڑتا ہوا. یطلبہ، وہ اس کو چیز کرتا ہے، حثیثا، دوڑتا ہوا، یہ مفعول حال ہے. والشمس والقمر والنجوم، اور اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا، یعنی خلقہ کے ساتھ سارے متعلق ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کو. مسخرات بامرہ، اب مسخرات حالت نصب ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے. مسخرات، اس پہ زبر نہیں آتی، آپ کو معلوم ہے. مسخر کرتے ہوئے، کام پر لگاتے ہوئے، اپوائنٹ کرتے ہوئے، بامرہ، اپنے حکم سے. الا لہ الخلق والامر، سن لو، آگاہ ہو جاؤ. لہ الخلق والامر، خلق اور امر دونوں کے دونوں اللہ ہی کے ہیں. یہ خلق اور امر یہ اصطلاحات ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو بھی کاریگری ہے وہ کئی طرح سے ظاہر ہوتی ہے. کبھی تو وہ کن فیکون سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا، اور یکا یک وہ کام ایز ڈیزائرڈ بائی اللہ ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں امر. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی، انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ انسان کو ایک جوان آدمی کی حیثیت سے ایک دم کھڑا کر دیتا زمین پر، لیکن اس نے اس کا ایک پروسیس مقرر کیا ہے جس میں ٹائم بھی انوالو ہوتا ہے. تو اس عمل کو تخلیق کا عمل کہا جاتا ہے. تو خلق بھی اللہ کا، امر بھی اللہ کا. یہ کائنات بھی اللہ ہی نے تخلیق کی ہے. جہاں اس نے چاہا اس کو پروسیس میں سے گزارا، جہاں چاہا اس نے اس میں اپنا امر جو ہے وہ جاری فرمایا. اس کائنات کا آغاز ان جنرل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا آغاز امر سے ہوا. ابدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے امر سے، کن فیکون سے کچھ پیدا ہوا. پھر اس کے بعد تخلیق کا ایک پروسیس شروع ہوا جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ سارٹ آؤٹ ہوا. ورنہ وہ کائنات وجود میں آ چکی تھی، لیکن پھر یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ زمین، یہ پہاڑ، پھر اس میں دریا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اس تخلیقی عمل کے ذریعے سے وجود میں آتے رہے، اور جہاں جہاں اللہ نے چاہا اپنا امر بھی جاری فرمایا. الا لہ الخلق والامر، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ہے خلق بھی اور امر بھی. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ، تمام جہانوں کا رب. تبارکہ کا فاعل ہے اللہ، اور رب العالمین اس کا بدل ہے، اور رب العالمین آپس میں مضاف مضاف الیہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، ادعوا، پکارو، ربکم، اپنے رب کو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، وخفیۃ، اور چپکے چپکے. دعا کی اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر
عاجزی اور انکساری ہو اللہ کے سامنے، یعنی اس میں یہ انداز ہو کہ میں فقیر ہوں تو دینے والا ہے، میں غلام ہوں تو آقا ہے، تو دینے والا ہے میں لینے والا ہوں، تو غنی ہے میں فقیر ہوں. اور دعا میں جتنی پرائیویسی ممکن ہو وہ مطلوب ہے کہ بالکل انسان پرسنل لیول پر کر رہا ہو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. انہ لا یحب المعتدین. باقی یہ بات ذہن میں رہے کہ اگرچہ اجتماعی دعا حرام نہیں ہے، اجتماعی معاملات کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعائیں خود مانگی ہیں. بارش کے لیے دعا اجتماعی طور پر مانگی ہے، جنگ میں، میدان جنگ میں، اور کافروں کو ذیل کرنے کے لیے ان کے لیے بددعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کی شکل میں مانگی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اجتماعی دعا حرام ہے، لیکن اس میں جو ڈیزائرڈ چیز ہے ایز مچ ایز پاسبل، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اس کا اخفاء جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے. انہ لا یحب المعتدین. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، انہیں دوست نہیں رکھتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اور زمین میں فساد نہ ڈالو. افسد یفسد، یہ دیکھیے باب افعال کی نشانی علامت مضارع پیش والی اور درمیانی حرف جو ہے وہ زیر والا اور بغیر تشدید کے اور بغیر بیچ میں الف کے، تو یہ باب افعال ہے. افسد یفسد، فساد ڈالنا، کسی سسٹم کو انڈرمائن کرنا، کسی سسٹم کو درہم برہم کرنا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین میں فساد نہ ڈالو، خرابی پیدا نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد. وادعوہ، اور اللہ کو پکارو، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وطمعاً، توقع رکھتے ہوئے، لالچ رکھتے ہوئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے انسان کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. میں کسی سائل سے نہیں مانگ رہا، غنی سے مانگ رہا ہوں. میں کسی ایسے شخص سے نہیں مانگ رہا جس نے مجھے کچھ لے کر کہیں سے دینے ہیں. اللہ کے پاس ہر وقت سب کچھ ہے، صرف اس کے حکم کی ضرورت ہے. تو جتنا انسان کو یہ یقین ہوگا اتنی ہی دعا پر اثر ہوگی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے، احسان کی روش اختیار کرنے والوں سے قریب ہے. یا یعنی احسان کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے گا. احسان کے معنی دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے والا بھی، اور حدیث جبرائیل کے مطابق کسی بھی چیز کو ایکسلنٹلی پرفارم کرنے والا بھی، یعنی اس احساس کے ساتھ پرفارم کرنے والا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو یا کم سے کم اللہ تو اسے دیکھ رہا ہے. هو الذی یرسل الریاح بشرا. وہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرن، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے آگے آگے. یعنی اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بارش، اس کی اطلاع دیتی ہیں ہوائیں. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب اٹھا لاتی ہیں بھاری بھاری بادلوں کو. سقناہ لبلد میت، تو ہم کو ہانک دیتے ہیں لبلد میت، مردہ شہر، مردہ زمین کی طرف. فانزلنا بہ الماء، اور پھر ہم اتارتے ہیں ان بادلوں سے پانی. فاخرجنا بہ، پھر نکالتے ہیں ہم اس کے ذریعے من کل الثمرات، ہر قسم کے میوے، پھل. کذالک نخرج الموتى، یوں ہی ہم نکالیں گے مردہ کو. یہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نوٹ کیجئے گا تان جا کر آخرت پہ ٹوٹتی ہے. وہ اصل میں آخرت کا بیان ہوتا ہے، اس کی تمہید ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ تمہاری قدرت میں ہے، تو تم اپنی قدرت کے حوالے سے اللہ کی قدرت کو کیوں ناپتے ہو کہ جیسے تم مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے، اللہ بھی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا.
کذالک نخرج الموتیٰ، یوں ہی ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور پاکیزہ زمین، پاکیزہ شہر، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس کی نباتات نکلتی ہیں اللہ کے حکم سے، والذی خبث، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ اس میں سے نہیں نکلتا الا نکدا، مگر ناقص ہی۔ کذالک نصرف الآیات، یوں ہم آیات کو گھما پھرا کر، آگے پیچھے کر کے، صرف کہتے ہیں تبدیلی کو، کذالک نصرف الآیات، یوں ہم پھیر پھیر کر آیات کو لاتے ہیں، لقوم یشکرون، شکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، ان میں شکر ایک بہت اہم شے ہے۔ جس شخص میں شکر بجا لانے کی صلاحیت نہ ہو، شکر کرنے کی عادت نہ ہو، وہ ان آیات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔